بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ صادق کی صفت ہے۔ صادق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سچے کے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ اور جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ صرف بولنے میں سچا نہیں ہوتا، بلکہ سچا آدمی وہ ہوتا ہے جو بولنے میں تو سچا ہو ہی، لیکن اپنے قول و فعل میں بھی سچا ہو، جو مانتا ہو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اور اگر مثلا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ایمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو۔ تو یہ اس طرح سے یہ سچا جو ہے وہ یعنی سچ بولنے والا، ایک معنی یہ ہوئے۔ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ قول و فعل میں سچا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق کا الٹ ہوتا ہے، کیونکہ منافق جھوٹا ایمان لایا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو کچھ اس کے مطابق وہ عمل میں نہیں ہوتا، یعنی ایمان نہیں ہوتا، عملی طور پر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سچا اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم سچا کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، کہ جو بالکل خالص ہو، اور وہ لیکن ہم پہلے دو معنی کے لحاظ سے بات یہاں کریں گے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ان صفات میں سے ہے جو مرد و عورتوں کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 177۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی ایک فہرست گنوائی ہے کہ سچے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ دراصل وہ ہیں کہ جو نیکی پر قائم ہوتے ہیں۔ یہاں البر کا لفظ بولا گیا اس لیے یہ الذین صدقوا کے مقابل میں بولا گیا ہے، کیونکہ جو بر ہے اس کا مطلب نیکی اصل میں نہیں ہے بلکہ وفاداری ہے۔ تو وفاداری کیا ہے؟ کہ جو بھی آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہیں، حقوق آ رہے ہیں، آپ ان کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ وفاداری ہوئی۔ تو سچا آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ وفادار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو قول کہا ہے اس کو پورا وفا کرے گا۔ تو جب قول کہا ہے یا کوئی ذہن میں آئیڈیا اس کے آیا ہے تو وہ اس کو اپنا رہا ہے، تو وہ اصل میں اس کے مطابق اس کو ثابت کرنے والا بنتا ہے۔ اس کو یعنی میں نے اگر ایمان لے آیا تو میں نے ایمان کو سچا ثابت کر دکھایا کہ میں ایمان والا ہوں، یہ سچا ہونا ہے، یہ وفاداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر، نیکی وفاداری یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرتے پھرو، ولکن البر، اندر کی جو سچائی ہے، نیکی والی وفاداری ہے، یہ ہے کہ تم واقعتاً اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ سچے دل کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو مغرب میں تو پگڑی باندھ لی ہے، یا میں نے پائنچے اونچے کر لی ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ نیکی بر یہ ہے، یعنی وفاداری والی بر، سچائی والی نیکی یہ ہے کہ پکا پکا ایمان لایا جائے۔ ان 4-5 آرٹیکلز کو جو ایمان کے ہیں ان کو پورے یقین کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ بر کی وجہ سے آیا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ مجھے اس وقت پیسے کی خود ضرورت ہے، مجھے پیسہ بڑا پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ اس پسند کے باوجود باہر مانگنے والا آ گیا ہے۔ اب ایمان، پیسے کی محبت اور ایمان کے درمیان مقابلہ ہو گیا ہے۔ بر، وفاداری، اور یعنی ایمان پر سچا اترنے کا ٹائم ہے، اور ادھر پیسے کی محبت ہے۔ ادھر ایمان پر سچا عمل کرنے کی ضرورت ہے، ادھر پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اب مومن کدھر جائے گا؟ سچا ایمان والا کدھر جائے گا؟ صادق الذین صدقوا، وہ کدھر جائیں گے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود ایمان کھینچ تو رہا ہے لیکن پیسہ روک بھی رہا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود اس کو دے دیتے ہیں۔ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، بے کس یعنی چھوٹے بچے جن کے باپ فوت ہو گئے ہوں، والمساکین، بے کسوں کو جو بڑھاپے کی وجہ سے
غربت کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے کام تو کرتے ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن بے کسی ہو، بہت کچھ نہیں کر سکتے ہوں، یا کرتے تو ہوں پوری نہ پڑتی ہو، یہ مساکین ہوتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافروں کو دیتے ہیں۔ مسافروں کو دینا بڑی اہم بات ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں ابھی تک پچھتاتا ہوں۔ میں نادرا کے آفس میں شناختی کارڈ بنوانے یا کیا کرنے گیا تھا، تو وہاں سے نکلا تو سڑک کراس کر رہا تھا کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا، بڑے اچھے اس نے مناسب کپڑے پہنے ہوئے، تو کہتا ہے مجھے صرف 10 روپے چاہیے، کافی پرانی بات ہے، صرف 10 روپے چاہیے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ تو میں ششوپنج میں پڑا ہوا ہوں کہ 10 روپے دوں کہ نہ دوں اس کو، تو کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اتنی دیر میں ایک اینٹیں لے جانے والی ٹرالی جو ٹریکٹر کے اوپر ہوتی ہے وہ آئی، تو اس نے کہا چھوڑو چھوڑو بس خدا حافظ، وہ بھاگا اس ٹرالی پہ چڑھ گیا۔ تو جاتے جاتے بھاگتے اس نے کہا کہ یہ ادھر میرے علاقے کے ہیں۔ تو اب میں بالکل شرمسار کہ یہ تو واقعی حقدار تھا، اس کے پاس واقعی پیسے نہیں تھے، تو کیونکہ وہ مسافر تھا واقعی اور وہ جانا چاہ رہا تھا، ٹرالی نہ آتی تو 10 روپے مانگ رہا ہوتا مجھ سے، تو ٹرالی آ گئی ہے تو اس کو لے کر چلی جائے گی، تو اس نے کسی آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ تو یتیم مسافروں کو، مسافر ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ارب پتی ہو، لیکن اب وہ مسافر ہے، یہاں پر اس کے سارا کوئی نہیں ہے۔ والسائلین، مانگنے والے دروازے پہ آ جائیں تو آپ کی مرضی ہے دے دیں، آپ کی مرضی نہ دیں، کیونکہ وہ بعض کا پروفیشنل بھی ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں خاص طور سے، لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی۔ سائل کو محروم سے الگ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ بعض کا سائل آ جاتا ہے محروم نہیں ہوتا، لیکن محروموں کو بھی دینا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے ہاں کرونا کا لاک ڈاؤن بھی ہے، تو اس میں کچھ محروم زیادہ ہو گئے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، سائلین بھی زیادہ ہو گئے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، پرانے زمانے میں غلاموں کو چھڑایا جاتا تھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض کی وجہ سے کسی تاوان میں، جرمانے میں پھنسے ہوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسہ نہیں دے پا رہے ہوتے، تو ان کا تعاون کرنا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ وأقام الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب جب وعدہ کر لیتے ہیں پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور تنگی اور مشکل کے اوقات میں وہ ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر۔ وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر بھی ثابت قدم ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں میدان سے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو صادق کہلاتے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی صحیح معنی میں متقین ہیں۔ تو اب سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے نیکیاں اختیار کی جائیں، کہ واقعتاً میں واقعی نمازی بنا ہوں، میں واقعی سچا ہوں، میں واقعی دیانتدار ہوں، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اندر سے تبدیل ہو گیا ہوں، اور اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، سودا بھی تولتا ہوں تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تولتا ہوں، وعدہ بھی کرتا ہوں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ سچائی کے ساتھ، بر کے ساتھ، بر وفاداری ہے۔ عام طور سے یہاں ترجمہ نیکی کر دیا جاتا ہے، اصل میں دل کے اندر سے سچائی کے ساتھ نیکی کرنا، وفاداری والے جذبے کے ساتھ، یہ بر ہے۔ تو بر پر قائم رہنا والا ہر حالت میں، خواہ وہ باسا ہو، ذرا ہو، یا جنگ کا موقع ہو، بر کے اوپر تنگی میں، مشکلات میں، مصائب میں، خوشحالیوں میں، وہ اور جنگ کے موقع پر وہ اپنی بر کو وفاداری کو چھوڑنے والا نہ ہو، وہ ہر قدم پر ایمان بھی بچا کے رکھے اور اپنے اعمال میں بھی یہ چیزیں اپنا کے رکھے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، اچھے حالات ہوئے تو چلو کو کام بھی آ گیا، مگر نہ ہو پھر کھسک گیا، تو وہ پکا مومن نہیں، صادق مومن نہیں ہے، جزوی مومن ہے، کچھ کمزور مومن ہے، لیکن صادق مومن نہیں ہے۔ تو صادق کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ شخص جو واقعی نیک ہے اور جو اندر سے نیک ہے، صرف ظاہر سے نیک نہیں ہے، اور وہ اپنی نیکی کو ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر اونچی نیچی زندگی کے حالات میں قائم رکھے ہوئے ہوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اسی بات کو جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی ہے
اس کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب مضامین تکرار کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اس طرح کے فائدے دیتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ مومن صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر، پھر اس میں شک میں نہیں پڑتے، یعنی ہم ڈاواڈول رہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا کر لوں کہ نہ کر لوں، نہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو اب اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لے آئے تو بس ٹک گئے، جم گئے، پھر اس میں کوئی کھٹک، کوئی کسک، کوئی ریب، کوئی گمان، کوئی شک، کوئی شبہ ان کے ہاں پیدا نہیں ہوتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ دل میں مان لیا ہے، نہیں، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے اپنے مال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، پوری جد و جہد کرتے ہیں، اپنا مال بھی لگانا پڑتا ہے تو ایمان کو بچانے کے لیے لگاتے ہیں، اپنی جانیں بھی دینی پڑتی ہیں تو ایمان کو بچانے کے لیے دیتے ہیں۔ یہی ہیں جو اولئک هم الصادقون، جو بالکل سچے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب فقیر آ گیا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار ہے جس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو جب وہی پیسے دے رہا ہے تو ایمان بچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مومن المومنین والمومنات کی صفات میں، کہ ایمان دراصل لازم کرتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ تو یہاں پر یہ سچائی یہ کیا ہوئی کہ ہر حالت میں ایمان کا ثبوت فراہم کیا جائے کہ میں ایمان والا تھا، یہ تقاضا سامنے آیا، میں نے پورا کیا، میں ایمان والا تھا، یہ صورتحال میری جان کا مطالبہ ہوا، میں نے پورا کیا، مجھ سے پیسے کا مطالبہ میرے ایمان نے کیا، میں نے پورا کیا، میرے ایمان نے یہاں جدوجہد بھاگ دوڑ مجھ سے مانگی تو میں نے بھاگ دوڑ کی ہے۔ تو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، انفسہم جان کی قربانی بھی ہے، اور وقت دینا، اپنی صلاحیتیں کھپانا، اپنے اوقات دینا۔ اب مثلا وہ لوگ جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، وہ اس میں اپنے خود اٹھا کر جب وہ راشن دینے جا رہے ہیں کسی کو اس کرونا لاک ڈاؤن میں، تو وہ دو کام کر رہے ہیں، اپنے مال سے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے جان سے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ سچے ہیں۔ تو اب سچا انسان کیا ہے؟ سچ بولنے والا اور ان نیکیوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے والا، قائم رہنے والا، اندر سے ہر حالت میں ایمان والا، اور اپنے اس ایمان کے ثبوت میں جس چیز کی قربانی، پیسے کی، وقت کی، صلاحیتوں کی، ٹائم دینے کی، جان ہلکان کرنے کی، محنت کرنے کی، جہاں جہاں ضرورت پڑے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سورہ الاحقاف کی ایک آیت ہے 46، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سچا جو مومن ہے، سچا جو انسان ہے، وہ جھوٹی باتوں پر نہیں رہتا، وہ توہمات پر نہیں رہتا، وہ وہموں کے شکار نہیں ہوتا، وہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ نہایت پکی باتوں پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے در پہ نہ ہوا کرو، ان کو نہ اپنا لیا کرو جس کا تمہارے پاس ثبوت نہ ہو۔ یہاں اسی کو ایک اور پہلو سے بیان کیا ہے، تو چونکہ یہاں صادقین کے پس منظر میں بات تھی تو میں نے اس لیے اس آیت کو چنا ہے، اس آیت کو نہیں چنا، وہ انشاءاللہ آ جائے گی وہ بھی۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم قریش مکہ کو، کہ تم بہت سارے عقیدے بنائے بیٹھے ہو کہ لات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ انہوں نے کوئی زمین میں کوئی چیز بنائی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی میرے ساتھ شراکت داری ہے کہ انہوں نے کچھ آسمان انہوں نے بنایا، کچھ میں نے بنایا، بتاؤ ذرا زمین میں ان کی تخلیق کیا ہے، کیونکہ تخلیق تو جس کی ہے وہی مالک ہوگا۔ یا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا قرآن سے پہلے کوئی کتاب میں نے نازل کی تو اس کا ثبوت لے آؤ کہ اس میں اللہ نے بتایا تھا جی کہ میرے علاوہ بھی کوئی دیوتا خدا ہے، او اثارۃ من علم، یا اثارۃ من علم ہو جس میں کوئی معصول بات چلی آتی ہو جو پکی ثابت شدہ ہو، وہ پیش کر، این کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو عقیدہ، نظریہ، رائے، خیال کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، جو بھی آپ کی رائے بنے وہ پکے علم پر قائم ہونی چاہیے، یا اللہ کی کتاب پر ہو یا کسی محکم روایت پر ہو، کسی
چلتے ہوئے علم کے جیسے تواتر سے ہمارے ہاں دین آتا ہے. اور اپنے بہن بھائیوں کے جب بارے میں بات کریں تو پکے ثبوت کے ساتھ بات کریں. کوئی رائے بنائے تو پکے ثبوت کے ساتھ رائے بنائیں. مثلا کوئی آدمی آ کر کہتا ہے یہ آپ کا بھائی نے یہ جھوٹ بولا تو آپ بات اس کی سن لیں، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں اس وقت تک جھوٹے ہونے کا خیال نہ کریں جب تک کہ ثبوت نہ مل جائے. تو یہ سچا آدمی وہمی باتوں پر، بے یقینی کی باتوں پر، سنی سنائی باتوں پر رائے سازی نہیں کرتا، نہ دین میں نہ دنیا کے اندر. یہ سورہ الحشر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب ایمان کو چیلنج درپیش ہوتا ہے تو مومن کیا کرتے ہیں. اب یہ مہاجرین کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. مہاجرین نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں. اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. حبشہ میں بھی جب گئے، ذرا مجھے بتائیے کہ مجھے اگر کہا جائے کہ تم ایمان کی خاطر ملک سے نکل جاؤ تو کیا یہ آسان کام ہے؟ تو مہاجرین نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو فرمایا المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. مہاجرین وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ان کے مال دولت چھڑوا کر نکال دیا گیا تھا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اس خاطر کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے اور اس کی رضا چاہتے تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ کام انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ نصرت کرنے کے لیے کیا. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو اب مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں سچا مانا ہے، کیونکہ ایمان کو ایک چیلنج درپیش ہوا. گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو اللہ نے کہا ہے. تو چیلنج جب درپیش ہوا، جب حالات ایسے درپیش ہوئے تو انہوں نے اپنی سچائی ثابت کر دی کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. آگے دیکھیے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ مہاجرین جو ہیں یہ باقی مسلمانوں کے مقابلے میں پہلے ایمان والے بنے اور پہلے وہ گھر والے بنے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے شامل ہونا ہے. یحبون من ہاجر الیہم، اور اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ہجرت کر کے دین کی خاطر، دین اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو یہ پسند کرتے ہیں. تو اب مثال کے طور پر ہم نے ایک گروپ بنایا، اس میں نیا آدمی آتا ہے تو سب چی بجی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں. فرمایا کہ نہیں، یہ مہاجرین وہ ہیں کہ اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ پسند کر رہے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، اور ان کو جو کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی لالچ پیدا نہیں ہوتا، کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوتی، کوئی اندیشہ پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، محروم ہو گئے ہوئے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دے لو 10 روپے تم لے لو، انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی آئے ہیں ایمان والے، گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، 10 روپے ان کو دے دیں. بدر کا واقعہ مشہور ہے نا کہ پانی سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو پانی دیتے جا رہے تھے. تو یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس وقت بھی دوسروں کو ترجیح دے ہوتے ہیں جب خود حاجت مند ہوتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے اس لالچ کے اوپر قبضہ پا لیا، کنٹرول کر لیا، تو وہی کامیابی پانے والے ہیں. تو یہ سچائی ایمان کی اس طرح کے حالات میں ٹھیک ہوتی ہے کہ جب آدمی دیکھے کہ کچھ اور لوگ حصے دار بن رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، کچھ اور لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور آپ تو آئے تھے ایمان کی خاطر اور اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو بس سچائی اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو محبت کے ساتھ دیکھتے رہیں اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 119. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. یہ بہت ہی بڑا مطالبہ ہے کہ منافقت نہیں رکھنی، منافقت چھوڑ دینی ہے، سچائی کو اپنانا ہے، پکا ایمان لانا ہے. ایمان جب مطالبہ کرے تو اس کے لیے قربانی دینی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی.
وقت کی بھی، صلاحیت کی بھی، قوتوں کی بھی، جسم کے بھلا دینے کی بھی، یہ ایمان کا مطالبہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں مانگ رہے ہیں. تم کونوا مع الصادقین، منافق نہ بننا، سچے سچے ایمان میں داخل ہونا اور اللہ سے ڈرنا. قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ان کے لیے جنات ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہاں یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے. قیامت والے دن سچوں کو ان کی سچائی کا اجر ملنا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس آیت سے بہت ساری چیزیں اور بھی حل ہوتی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی قاضی دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایک رائے بناتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اور وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، لیکن تھا وہ دیانتدار، پوری اس نے محنت کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن فیصلہ غلط ہو گیا اس کو بھی ایک نیکی ملے گی. کس بات کی؟ ینفع الصادقین صدق، کیونکہ لوگوں کو ان کی سچائی نے فائدہ دینا ہے، نہ کہ ان کے فیصلے کی غلطی اور صحت میں. اگر صحیح فیصلہ کیا اور بددیانتی سے کیا ہے، مثلا ایک قاضی کے سامنے یہ بات تھی کہ بھائی میں اگر یہ فیصلہ کروں تو مجھے فائدہ بڑا ہوگا، تو یہ چیزیں مجھے مل جائیں گی، یا مجھے کوئی یہ آدمی بڑا آدمی ہے، دوست بن جائے گا تو کل کام آئے گا. اب اس لالچ میں اس نے فیصلہ، کاغذات یا ثبوت اس کو بتا رہے تھے کہ نہیں، آدمی دوسرے کا حق بنتا ہے، لیکن فیصلہ اس نے اس لیے دے دیا کہ، اور حقیقت میں حق کسی کا بنتا تھا جس کے حق میں قاضی نے فیصلہ دے دیا. اب اس کا فیصلہ تو درست ہے کہ حق کسی کا تھا حقیقت میں، لیکن جو ثبوت تھے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. لیکن چونکہ اس نے بددیانتی سے کیا ہے تو صحیح فیصلہ بھی اس کے لیے دوزخ کا باعث بن جائے گا، نقصان کا باعث بن جائے گا کل قیامت والے دن. تو جنت دراصل سچے لوگوں کو، جنہوں نے واقعی سچائی کے ساتھ نیکی اختیار کی ہوگی، انہی کو فائدہ دے گی. اب سچائی کے ساتھ جو نیکی اختیار کرتا ہے وہ کبھی خطا بھی کر سکتا ہے، لغزش بھی ہو سکتی ہے، اس سے بات کرنے میں، سمجھنے میں، بات کے عمل کرنے میں. مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پوری سچائی کے ساتھ پڑھتا ہے، کسی نماز میں اس کو خیال ہوا کہ بھائی میرا وضو ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا ہوا تھا، تو جا کے نماز پڑھایا، اس کو خیال بھی نہیں ہوا، سچا ہے، اس کی نماز ہو گئی. لیکن جانتے بوجھتے کرے گا تو نہیں ہوگی. تو یہ سچائی ہے. سچائی کا جو معاملہ ہے وہ خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، لیکن ہم دونوں معنی میں سچے نہیں ہیں. ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں. تو ہم تو اصل میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان، باقی بہت نیک لوگ بھی ہیں معاشرے میں، ایسا میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی نیک نہیں ہے، بڑے سچے لوگ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس 2 تقاضے پورے کر لیے، نماز پڑھ لی ٹوٹی پھوٹی، کوئی کسی کو فقیر دروازے پہ آ گیا تو خدمت کر دی اور سمجھتے ہیں کہ بڑے ایمان والے ہیں. نہیں، سچائی دراصل ایمان کی سچائی، جس چیز میں آدمی سچا ہے اس کا ظہور ضرور ہو کر رہنا چاہیے، تبھی آدمی اس. اب یہ جو سچائی ہے، یہ سورہ مریم میں یہ اسماعیل علیہ السلام کی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صادق قرار دیا ہے. یہ صادق قرار دینا جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے، اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب ابراہیم کا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم سے مخاطب ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جا کر اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، یہ نوجوانی کی بات ہے، کہ بیٹے یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں
کہ جو آپ کو حکم ملا ہے کر ڈالیں. اپنی جان دے دینا صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ بھی بڑا کارنامہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اسماعیل کا کارنامہ ان سے بڑا لگتا ہے کہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے تو لے لیجیے، جان لے لیجیے. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کانا صادق الوعد، یہ سچا آدمی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا جو فیصلہ خدا کا حکم ہے عمل کیجیے، اور جب وہ ذبح کرنے لے گئے ساتھ چلے گئے. وقان رسول النبی، اور وہ نبی اور رسول بھی تھے. تو یہ سچائی ہے کہ آپ اگر خدا کو مان رہے ہیں اور واقعی خدا کا حکم آ گیا ہے تو بس ختم بات. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان جا رہی ہے کہ پیسہ جا رہا ہے. تو یہ سچائی ہے جو جھلکنی چاہیے، جو ہمارے وجود سے، ہمارے عمل سے سامنے آنی چاہیے. اب اس میں یہ جو آیت سورہ احزاب کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، اور آپ سے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم سے بھی، اور موسیٰ سے بھی، اور عیسیٰ سے بھی، عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میثاق لیا، معاہدہ کیا تھا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا تھا. لیسأل الصادقین عن صدقہ، تاکہ ہم سچوں کی سچائی کو پرکھ لیں. اور اگلی بات اس میں حذف ہے کہ منافقوں کی منافقت کو سامنے لے آئیں. تو سچوں کی سچائی، تو بس اللہ نے کام یہی کرنا ہے، سچے الگ کرنے ہیں کہ کون ایمان میں سچا تھا، کون وعدوں میں سچا تھا، کون عمل میں سچا تھا، کون نمازوں میں سچا تھا، وہ الگ کر لینے. اور صدق نے، سچائی نے، ہمارے پکے ایمان کے اظہار نے اور ثبوت نے ہمیں وہ مدد کرنی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی. یہ جنگ احزاب میں جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے جن لوگوں نے کیے، یعنی ان کا ذکر ہے. جنگ احزاب دراصل بدر ہی کی طرح، احد کی طرح، جب رسول میدان میں ہوتے ہیں تو رسولوں کے ساتھیوں کا چناؤ ہو رہا ہوتا ہے. منافق الگ کیے جا رہے ہوتے ہیں، پکے مومن الگ کیے جا رہے ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے الگ کیے جا رہے ہوتے ہیں. کمزور ایمان والے اپنے ایمان کی سچائی میں کمزور ہوتے ہیں، اور جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی سچائی میں پکے ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے ایمان کی سچائی میں بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، ہر درجہ کمزور، نہ یعنی سچائی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پر جنگ احزاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، لوگوں کو جو پورے کے پورے گروپ آ گئے تھے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی چیز ہے جو وعدنا اللہ، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، وصدق اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سچے ثابت ہوئے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تو جنگ احزاب نے ان کے ایمان میں اور ان کے خدا کے حضور سر خم تسلیم کرنے کو اور بڑھا دیا. کن کو؟ من المومنین، مومنوں میں سے رجال، کچھ لوگ ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ سے کہا تھا کہ آپ کہ ہم فرما بردار ہیں، آپ ہمیں جہاد کے لیے کہیں گے تو جہاد پر جائیں گے، دشمنوں سے لڑنے کو کہیں گے تو لڑیں گے. انہوں نے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے کر دکھائے. اب یہ وعدے کو پورا کرنے میں بھی صدق ہوا گیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جنگوں میں اتر گئے، لڑے، اپنی بہادری دکھائی، خدا اور رسول کا ساتھ دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اور ہیں جو اسی سچائی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ جب بلاوا آئے گا جائیں گے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے اس وعدے میں، اپنے اس عہد میں ذرہ برابر کمی نہیں کی ہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، یہ ساری جنگ اس لیے برپا کی گئی اور زندگی میں امتحان اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دے گا. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقوں کو ان کو عذاب دے گا. او یتوب علیہم، اور اگر وہ حقدار ہوئے تو ان کو معاف بھی کر دے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. کیونکہ جو کمزور مومنین تھے وہ بعض اوقات اس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. تو
یہ جو اللہ تعالیٰ صادقین کے صدق کا جزا دینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ دراصل میرے اور آپ کے ایمان کی سچائی ہے جو کل وزن اختیار کرے گی۔ تو یہ سچائی کا وصف تھا، جتنا میں اپنے کم علمی کی بنیاد پر واضح کر سکا ہوں وہ کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔